السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبوں کے لیے بے پناہ خوشی کی بات ہے کہ خانواد رضویہ کے چشم و چراغ اور حضور تاج الشریعہ کے ہم شبی نہ صرف دیکھنے میں ہم شبی ہیں بلکہ صورت میں، سیرت میں، کردار میں، علم میں یقیناً آنے والے وقت میں ہم بریلی شریف سے کسی بھی قسم کی تشنگی کا احساس نہیں کریں گے۔ ابھی میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارے ایک اہم رکن اور اس کوٹاگیٹ ٹرسٹ کے اہم ذمہ دار حضرت مولانا یوسف رضا جو کئی مہینوں سے وہ مدینہ شریف میں ہیں، وہ آپ حضرات کا ہدیہ تشکر ادا کرنے کے لیے انہوں نے فون کیا ہے اور میں آن لائن ہوں اور آپ ان کا خطاب سنیں۔ اور ان کا آنا وہ بہت ضروری تھا اور کسی اہم کام کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ مدینہ شریف میں رہ کر وہ اپنا پیغام بھی دیں اور آپ لوگوں کا ہدیہ تشکر بھی ادا کریں۔ آپ لوگوں نے شرکت کی، میں تمامی لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور علی الخصوص تنظیم علماء اہل سنت کے اراکین علماء کرام، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور خاص طور پر نبیر اعلیٰ حضرت حضور ارسلان میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کا خصوصی شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمارے جشن میں تشریف لا کر جشن کی زینت کو دوبالا کر دیا۔ آج کا یہ جشن دوسرے احتفالات سے بالکل مختلف ہے۔ یہ جشن دستار بندی تو ہے لیکن علماء کی دستار بندی کا جشن نہیں ہے۔ یہ بھیونڈی والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مفتیان کرام کی دستار بندی کا جشن ہے، اور یہ بھیونڈی والوں کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک ایسا ادارہ بھی موجود ہے جو صرف حافظ کے لیے نہیں، حافظ بنانے کے لیے نہیں ہے، عالم بنانے کے لیے نہیں ہے، اور یہ ہمارا تیسرا بیچ ہے۔ جو پہلا سال تھا اس میں 3 مفتیان کرام جو ہے وہ فارغ ہوئے تھے، پھر جب دوسرا جو بیچ نکلا ہے وہ 6 مفتیان کرام کا تھا، اور ان سال الحمدللہ 9 مفتیان کرام جو ہے وہ فارغ ہو رہے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ مفتی کی سند یہاں سے دی جا رہی ہے، ان کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ دارالافتاء اور دارالقضاء یہ دونوں کا پروگرام تو بہت سالوں پہلے جو ہے وہ ہم نے بنایا تھا، اور اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ یہ دونوں ادارے قائم بھی ہو گئے۔ دارالافتاء بھی زمانے سے چل رہا ہے اور دارالقضاء بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، لیکن تربیت افتاء کا کوئی شعبہ قائم کرنے کی بات ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھی۔ یہ بات ممکن ہو سکی ہے مفتی مبشر صاحب جیسے باصلاحیت عالم کی وجہ سے، کہ ہمارے ادارے میں مفتی مبشر اظہر صاحب جیسا باصلاحیت عالم مفتی وہ یہاں پر آئے، تو اس کے بعد یہ چیز ممکن ہو سکی کہ تربیت افتاء کا بھی کورس ہم نے جو ہے وہ شروع کیا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ساری دلچسپی مفتی صاحب قبلہ کی ہی تھی، اور انہی کے ذریعے سے سمجھیے کہ یہ کام شروع ہوا، اور آج جو ہے وہ تیسرا بیچ جو ہے وہ فارغ ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کورس 2 سال کا ہے، اور 5-7 علماء کو ہی جو ہے جو باصلاحیت ہو اور اچھی لیاقت ہو انہی کا یہاں پہ ایڈمیشن ہوتا ہے، اور 2 سال ان کے اوپر محنت کی جاتی ہے، انہیں جو ہے وہ مشق کرایا جاتا ہے، مطالعہ کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی فراغت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے پہلے سال جو ہے میں نے بتایا کہ 3 مفتیان کرام کی فراغت ہوئی، اس کے بعد 6 مفتیان کرام کی فراغت ہوئی، اور ان سال 9 کی ہوئی۔ یعنی جب سے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک 18 مفتیان کرام کو دستار فضیلت جو ہے وہ دی گئی یا دی جا رہی ہے۔ یہ اتنا اہم شعبہ ہے کہ اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہونا چاہیے
کہ حدیث پاک میں فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے فقہ کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ فقہ جو ہے وہ اس علم کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ قرآن اور حدیث کا ایک خلاصہ علم فقہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ جیسے آپ بہار شریعت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ یہ سارے مسائل قرآن اور حدیث سے اخذ کرنے کا کام جو ہے وہ فقہا کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں۔ اور اس علم کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کو فقہ کا علم عطا فرما۔ اور علم کی فضیلت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، حدیثوں میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا فرما دیجیے اے محبوب کہ کیا علم والے اور جاہل، علم والے اور بے علم دونوں برابر ہیں؟ یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ استفہام کے انداز میں قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، کہ رات میں تھوڑی دیر علم دین حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ 2 حلقے لگے ہوئے ہیں۔ ایک حلقے میں صحابہ کرام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ایک حلقے میں صحابہ کرام علم دین حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ تو آپ نے ان دونوں نشستوں کو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ دونوں بہتر ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس نشست میں تشریف فرما ہو گئے جہاں پر لوگ سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے، جو علم کی محفل تھی۔ تو ان تمام حدیثوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم دین کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ جو مفتیان کرام ہمارے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، کاش میں آپ لوگوں کے درمیان ہوتا وہاں۔ لیکن میں مدینہ منورہ سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم عطا فرمائے، اور جو علم آپ نے سیکھا ہے، حاصل کیا ہے، اس علم سے مخلوق خدا کو خوب فیض پہنچائیں آپ۔ خصوصی طور پر جو ہے وہ اخلاص کی دولت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال فرمائیں کہ آپ نے جو علم سیکھا ہے اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کی رہنمائی بے لوث ہو کر جو ہے وہ آپ کریں۔ اب آپ نے یہ جو سند حاصل کر لی ہے تو اس کی بنیاد پر آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، اور اب لوگ جو ہے وہ سائل بن کر آئیں گے، وہ آپ سے روپیہ اور پیسہ نہیں طلب کریں گے، بلکہ وہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اور شریعت مصطفیٰ کا اصول کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے۔ تو جو بھی سائل آئے اس کا احترام آپ کریں اور اسے جو ہے وہ صحیح مسئلہ بتائیں۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کے علم میں نہ ہو تو اندازے سے اور قیاس سے ہرگز نہ بتائیں، اور بالکل ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ بتائیں۔ اور اس موقع پر میں حضرت مولانا مفتی مبشر اظہر مرزائی صاحب کا خصوصی جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک ذیل عالم دین ہیں اور بڑے باصلاحیت ہیں اور بہت سنجیدہ ہیں، اور انہی کی محنتوں اور کاوشوں کے نتیجے میں یہ شعبہ ہمارے یہاں جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ابھی تک اس کے اندر جو بھی کمی رہی ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے سال میں اس سے بھی بہتر طور پر اس شعبے کو ہم چلا سکیں، اور یہاں پہ رہنے اور کھانے اور قیام اور طعام کا جو اہتمام ہے اس میں بھی جو کمی ہے اس کو بھی انشاءاللہ العزیز آنے والے سالوں میں اس کو بھی جو ہے وہ دور کیا جائے گا، اور اس سے بھی بہتر جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ خدمات ہم فراہم کریں اور تعداد بھی بڑھ جائیں
اس شعبے میں جو افراد ہیں ان کی ابھی 5-7 ہی تعداد ہوتی ہے، اس لیے کہ رہنے کا جو ہے وہ انتظام اس موقع پر کرنا ہے۔ تو بہرحال بھیونڈی والوں کے لیے یہ بڑی ہی سعادت مندی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ ہمارے شہر میں ایک ایسا ادارہ بھی ہے جو مفتیان کرام پیدا کر رہا ہے۔ تربیت افتاء کا کورس یہاں پہ جاری ہے۔ اور اس موقع پر ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ 3 علماء کرام کو، بھیونڈی کے علماء کرام کو اس موقع پر ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ مولانا اکرم اشرفی صاحب کو، مولانا شمشاد نوری صاحب کو اور مولانا فہیم الاسلام صاحب کو۔ یہ ایوارڈ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ان کی دینی، ملی، قومی اور مسلکی خدمات ہیں۔ مولانا شمشاد نوری صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ تنظیم علماء اہل سنت کے سلسلے میں جب بھی کوئی معاملہ ہو تو آدھی رات میں ان کو فون کرو تو وہ آ جاتے ہیں، اور بہت ہی فعال اور ایکٹیو جو ہے وہ ممبر ہیں تنظیم علماء اہل سنت کے، اور ابھی میری غیر موجودگی میں بھی بہت زیادہ فعال ہیں۔ اور مولانا اکرم صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ تنظیم علماء اہل سنت میں بھی ایکٹیو رہتے ہیں، اور ذاتی طور پہ بھی وہ مدرسہ چلا رہے ہیں، اور ناظرہ جو بچوں کا مدرسہ ان کے یہاں چلتا ہے اس کو بہت ہی معیاری طور پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اہم پروگرامات بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے مولانا فہیم الاسلام صاحب کو بھی آپ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے بہت ہی عالیشان مسجد جو ہے وہ بنائی ہے۔ یہ مسجد آپ جا کے دیکھیں، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ فورن میں آ گئے ہیں، کسی دوسری کنٹری میں آ گئے ہیں۔ بہت ہی شاندار مسجد بنائی ہے انہوں نے، اور وہاں پہ وہ جو ہے وہ مدرسہ بھی چلا رہے ہیں۔ تو ان کی ان تمام خدمات کو دیکھتے ہوئے ان 3 افراد کو، ان 3 علماء کرام کو ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے۔ بہرحال میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہوں گا، کاش میں آپ لوگوں کے درمیان ہوتا وہاں پہ تو اس جشن میں بھی شریک ہوتا آپ کے ساتھ۔ پھر میں ایک دفعہ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور مدینہ منورہ سے میرا سلام آپ لوگ قبول فرمائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایک بار نہیں، بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائیں، بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائیں، غیر سے اس کے لیے اسباب و وسائل پیدا فرما دیں، اور جب موت کا وقت ہو تو ہم یہیں ہوں مدینے کی مقدس سرزمین پر، اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدینے میں ہمیں جو ہے وہ موت عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔